إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. سورۃ الدخان 24واں پارہ 25واں پارہ پہلی 5 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا حامیم اللہ اعلم بمرادی، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ صرف اللہ کو پتہ ہے. والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی. انا انزلناہ، کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، فی لیلۃ مبارکہ، ایک بابرکت رات میں. انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات ہر حکمت والے امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے. امرا من عندنا، وہ فیصلہ ہماری طرف سے ہوتا ہے. انا کنا منذرین مرسلین، بے شک ہم ہی ارسال کرنے والے ہیں، بھیجنے والے ہیں. ان آیات کے اندر قرآن پاک کے نزول کی بات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی قسم کھا کر، اور اس میں قرآن پاک کی عزت، احترام اور فضیلت کی بات بھی. یہ وہ چیز کس قدر فضیلت والی ہوگی جس کی قسم رب کائنات خود کھا رہے ہوں. اور اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ قرآن پاک کس رات میں نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس رات قرآن پاک نازل ہوا، فی لیلۃ مبارکہ، وہ بڑی بابرکت رات ہے. اور اسی رات کی مزید وضاحت فرمائی کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات جو ہے بہت سے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں. اب ایک حکمت والی بات کہ آج مسلمان کے بچے سے بھی پوچھا جائے نا کہ وہ کون سی رات ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، تو بچہ بھی کہے گا کہ وہ لیلۃ القدر ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی ہے، 2 جگہوں پر وضاحت ہے. یہاں تو وضاحت نہیں نا کہ وہ کون سی رات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح الفاظ میں فرمایا. دوسرے پارے کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا. اور اسی طرح تیسرے پارے میں سورۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور احادیث کو دیکھا جائے، احادیث کی جانچ پڑتال کی جائے تو لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کی رات ہے. ایک طرف اللہ نے رمضان کے مہینے کی بات کی، ایک طرف لیلۃ القدر کی بات کی، تو اس سے وضاحت ہو رہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں قرآن پاک نازل ہوا ہے. اور وہی رات کے جس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، وہی رات برکت والی رات ہے، اور وہی رات ہے جس کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں. اب اگر اس رات سے شب برات مراد لی جائے، اس رات سے شعبان کی رات مراد لی جائے،
حالانکہ اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ اس رات اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اور کوئی نہیں یہ کہے گا کہ قرآن جو ہے وہ شعبان میں نازل ہوا ہے، کوئی بھی نہیں یہ کہے گا کہ قرآن جو ہے وہ 15ویں شعبان کی رات نازل ہوا ہے، کوئی بھی نہیں کہے گا، کیونکہ واضح الفاظ میں اس رات سے لیلۃ القدر مراد ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اس کی تفسیر میں شب بارات مراد لی ہے، جہاں سے اس شب رات کو منانے والے کام پھر شروع ہوئے، اور پھر اس رات کی عبادت کے اندر جتنی بھی احادیث آتی ہیں، جیسے کہ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ تمام احادیث زیادہ تر جو ہے وہ ضعیف ترین ہیں، جس سے کوئی استدلال نہیں لیا جا سکتا، اور جو چند ایک اور ہیں وہ تو من گڑت ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث پچھلے درس میں میں نے بیان کی کہ جس میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان امت کا مہینہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا جا رہا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ جو ہے وہ محرم ہے۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہی مخالفت ہو رہی ہے، یہ من گڑت حدیث جو ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا رہی ہے۔ تو شعبان کے حوالے سے جیسے میں پیچھے بھی ذکر کر چکا ہوں، پورے مہینے کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ثابت ہے، کسی ایک رات سے ثابت نہیں ہے، اور جو ایک حدیث میں جس میں شب بارات کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس رات اللہ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، اس رات جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ لوگوں کو بخشتے ہیں، یہاں تک کہ صرف مشرک اور جو کینہ پرست ہے اس کے علاوہ سب کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ تو یہ فضیلت میں نے بتایا کہ ہر رات ہی اللہ رب العزت جو ہے تہجد کے وقت آسمان دنیا پر آتے ہیں، ہر رات یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی چیز مانگنے والا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے، یہ کام ہر رات ہوتا ہے۔ اور جو بخشنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مشرک اور مشاہد یعنی کینہ پرست کے علاوہ سب کو بخش دیتے ہیں، یہ سوموار اور جمعرات کی رات بھی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث میں ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ جب اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں جو ہے روزے کی حالت میں ہوں، اور اس بات کو لیتے ہوئے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کی بات کی ہے کہ پورے مہینے کے اندر جو ہے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اس مہینے میں روزے رکھا کرتے ہیں۔ تو کسی ایک رات کو لے کر اور پھر آگے کہ مزید اس میں عبادت کے نام پر وہ وقتی طور پر ایک محفل ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پٹاخے چلانا اور لوگوں کو تنگ کرنا، یہ وہ بہت سی تکلیفیں، پیسے کا بھی خرچ، مال بھی ضائع اور لوگوں کو تنگ بھی، دو گنا ڈبل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ پٹاخے لے کر چلائے اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر بندہ پیسوں کو آگ لگا دے اسے کہیں گے یار یہ پاگل ہے۔ تو پٹاخے بھی تو پیسوں کے لے کے آ رہے ہیں نا، کیا فائدہ ہو رہا ہے وہ شور سن کر، بلکہ دوسرے لوگ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بجائے ثواب کے ہم بہت سے گناہ اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، فضول خرچی بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو ہے ہم فضول خرچی کر رہے ہیں، تو اور جو لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، لوگ اس سے بہت زیادہ تنگ ہو رہے ہیں، تو یہ ہمارے خلاف حجت بن رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس رات کو جو ہے وہ عبادت کی رات سمجھ کر گزارنا یہ بدعت کے طور پر آ جاتی ہے۔ بہت سے جو ہے نا علماء کرام اس سے واضح الفاظ میں اس رات کو بدعت کہتے ہیں، کیونکہ اس رات کی کوئی صحیح حدیث یا صحیح قرآن کے پاک کے آیت کے اندر اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ پورے مہینے کی فضیلت ہے، اگر مطلب روزے رکھنے ہیں یا عبادت کرنی ہے، پورے مہینے کی عبادت کی بات ہے، کسی ایک رات کو خاص کر کے سوائے پورے، میں تو یہ بات کہا کرتا ہوں کہ پورے سال میں سوائے لیلۃ القدر کے کوئی ایسی رات نہیں ہے جس کو خاص طور پر منانے کا حکم ہو، کوئی ایسی رات نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ اصل کام جو ہے وہ فرائض کی ادائیگی ہے، نمازوں کی ادائیگی ہے۔ 5 وقت نماز کا پابند بندہ ہے نہیں، اور یہ راتیں منا کے بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں جنتی ہو جاؤں گا۔ اس دن 15ویں دن 15واں جس دن روزہ ہے اس دن روزہ رکھ کے بھی
لوگ کہتے ہیں جی اس دن روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھ کے بھی 5 نمازیں نہیں پڑھتے لوگ، اپنے کام کاج میں اندر مصروف ہیں، کیا عبادت کر رہے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ جو ایک آدھا دن ہم اچھے انداز میں گزار لیں اور ہماری ساری زندگی جو ہے نا وہ معافی کے اندر گزر جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ فرائض کا حساب ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض کا حساب لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، اور سب سے پہلا نماز کا حساب ہونا ہے، اس کی طرف دھیان نہیں ہے، اور ہم نوافل کی طرف بہت زیادہ دھیان کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔